پاکستان روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے. دشمن رکاوٹیں ڈال رہا ہے لیکن ہمارا ترقی کا سفر جاری ہے. آج ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم ہیں. پاکستان آج خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر جانا جاتا ہے. دشمن پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے. پاکستان ہر حال میں اپنی خود مختاری قومی مفادات کا دفاع کرے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی این ایس راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا چند برسوں سے بھارت نے 2 بار پاکستان پر حملے کیے. دونوں مواقع پر پاکستان کے بھرپور جواب سے پورا خطہ بڑے تنازع سے بچا لیا گیا. کوئی دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے قریب ہے، اس لیے بھارت جان بوجھ کر کشیدگی پیدا کر رہا ہے. بھارت کی ظالم حکومت کشمیریوں کے حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتی. پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا رہے گا. مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نیوی کے دستے نے سلامی دی. فیلڈ مارشل نے پوزیشن ہولڈر کیڈٹس کو انعامات دیے. آرمی چیف کی دوست ملک ترکی، بحرین، عراق، فلسطین، جبوتی کے کیڈٹس کو تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارش کے بزدلانہ حملے میں 13 جوان شہید ہو گئے. واقعے میں 2 بچے اور خاتون شدید زخمی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائی. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 خوارج جہنم واصل. پاک فوج کے شہداء میں صوبیدار زاہد اقبال، حوالدار سہراب خان، میاں یوسف شامل. نائک خطاب شاہ، لانس نائک اسماعیل بھی شہید. سپاہی روہیل، سپاہی محمد رمضان، نواب زبیر احمد، محمد سخی، ہاشم عباسی، مدثر اعجاز، منظر علی نے بھی جام شہادت نوش کیا. دریا سوات میں بہنے والے 3 افراد کی تلاش جاری ہے. مجموعی طور پر 13 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 4 کو بچایا گیا. سانحے میں جاں بحق ڈسکا کے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا. علاقے کی فضا سوگوار. خیبر پختونخوا حکومت نے ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب کو معطل کر دیا. میتیں کچرے کے ڈمپر میں منتقل کرنے والا ٹی ایم او زاہد اللہ بھی معطل. انتظامیہ متحرک ہو گئی. کل سے دریا کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان. ریور بیڈ میں مائننگ پر بھی پابندی آئے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کہتے ہیں ریسکیو ٹیموں کو ڈرونز، لائف سیونگ جیکٹس اور دیگر جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے. ڈرونز کے ذریعے پھنسے افراد کی نشاندہی کی جائے گی. معطلی تو وزیر اعلیٰ کے پی کی ہونی چاہیے. کیا کے پی نے آپ کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا کے پی اتنی زبوں حالی کا شکار بنا دیا کہ لوگوں کو فوری ریسکیو نہ کیا جا سکا. وہ ہیلی کاپٹر جو بانی پی ٹی آئی استعمال کرتے تھے وہ ڈوبتے سیاحوں کی مدد کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید. کہا دریائے سوات میں ڈوبنے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا، سیر کے لیے گئے تھے، آپ کے مہمان تھے، آپ ان کو بچا نہ سکے. ان کے تابوت کچرا اٹھانے والے ڈمپرز میں منتقل کیے. کم از کم ان کی میتیں تو عزت سے رخصت کر سکتے تھے. سانحہ سوات کا مقدمہ گنڈاپور کے خلاف درج ہونا چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کے پی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا 2 گھنٹے تک لوگ مدد کو پکارتے رہے، مشینری کہاں تھی، ہیلی کاپٹر کہاں تھا؟ یہ صوبے کی ساری مشینری ایک قیدی کو چھڑانے اسلام آباد لے جا چکے. صوبائی حکومت صرف کرپشن اور نوکریاں بیچنے میں مصروف ہے. سوات میں دلخراش سانحے پر تاجروں کا احتجاج. مظاہرین نے بینرز پر لکھا سیالکوٹ ہم شرمندہ ہیں. کہا مہمانوں کی مدد نہ کر سکے، سیاحوں کو بچانے کے لیے رسی اور کشتی تک نہ تھی. مظاہرین نے کے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. تمام اموات کا پرچہ گنڈاپور کے خلاف کٹنا چاہیے. 12 ضلع کراس کرنے والا وزیر اعلیٰ صوبے کی مشینری پنجاب میں ہی چھوڑ آیا. یوگ میں پکنک منانے آئی فیملی سیلابی ریلے میں بہہ گئی. 3 سگی بہنیں اور بھانجی جاں بحق 2 افراد کو بچا لیا گیا. سیاح تفریحی مقام سلیازہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیلابی ریلا آ گیا.
गाड़ी में निकलने की कोशिश की लेकिन बिफरी हुई नदी में फंस गए। फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से है। हरनाई में भी 3 अफराद आबी रेले में फंसे जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के बाद हर तरफ पानी, कराची की वही कहानी। वक्फे वक्फे से बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, गली मोहल्लों में भी पानी जमा। नाजमाबाद में पानी जमा होने से सड़क टूट फूट का शिकार। लियाकताबाद में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। शादमान नाला बिफर गया। नागन, चौरंगी और शादमान में भी बारिश का पानी जमा। गुलशन हदीद में मूसलाधार बारिश से जल था लेक। एम.ए. जिनार रोड पर भी पानी। ओल्ड सिटी एरिया में भी शहरियों को मुश्किलात। नीपा, चौरंगी पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश और सड़कों के टूट फूट के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की इंतहा है कि कराची को पानी देने की बजाय बेच रहे हैं। मंसूबों के नाम पर शहर को तोड़ दिया। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल बरस पड़े, कहा तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं। पुलिस अफसरों को ही देख लें, कोई कराची वाला नहीं होगा। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं। स्कूल के बच्चों को मनशियात बेची जा रही है। फोन छिन रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने रद्द-ए-अमल दिया। सियासी बेरोजगार सिंध के खिलाफ बयानियां बेचकर नौकरी तलाश कर रहा है। जिसने मुल्क को महंगाई में धकेला वो हमें मशवरे ना दे। मिफ्ता पहले अपने मुआशी कारनामों का हिसाब दें, फिर दूसरों पर तनकीद करें। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शिराकत और बरवक्त कर्जों की अदायगी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें मुआशी टीम की दिन रात मेहनत और लगन शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम, कहा अदालती फैसले से पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत मिली। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी करती तो एतराज नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होना चाहिए था। दूसरी जमातों को अपनी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। इत्तेहाद काउंसिल में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में PTI को हर तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना पड़ेगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मखसूस नशिस्तें खाली छोड़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद PTI के लिए मसाइल बढ़ने लगे। PTI अरकान असम्बली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रेडार पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली का PTI के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। कहा ऐवान की हुर्मत की जंग लड़ूंगा, निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। बजट इजलास के दौरान तोड़फोड़ पर स्पीकर का सख्त एक्शन। ऑपोजिशन के 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा के जुर्माने। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं एहतजाज का फैसला पूरी पार्टी का था, निकालना है तो सबको निकालें, जब तक ऑपोजिशन में है एहतजाज करते रहेंगे।
چترال میں گلیشیئر پگھلنے سے نالوں میں طغیانی، دریائے چترال میں درمیانے درجے کا سیلاب، سڑکوں فصلوں کو نقصان، بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع، NDMA کا الرٹ جاری، ضلع محمد کی مختلف تحصیلوں میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکیں بہہ گئی۔ کوئٹہ میں 7 مہینے سے اغوا مصور کاکڑ قتل، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تاجر کے 10 سالہ بیٹے کو اسکول جاتے ہوئے 15 نومبر 2024 کی صبح اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے داعش کے دہشت گردوں نے معصوم بچے کو تاوان کی خاطر بے دردی سے شہید کیا۔ واقعے کی صرف مذمت ہی نہیں، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ واقعے میں ملوث کچھ دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے، کچھ کے گرد گھیرا تنگ ہے۔ اسرائیل سے جنگ میں شہید ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور سائنسدانوں کی تدفین، ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران میں عوام کا سمندر امڈ آیا۔ اسرائیل سے 12 روزہ جنگ میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی سمیت 30 اعلیٰ فوجی عہدیدار اور 11 ایٹمی سائنسدان لقمہ اجل بنے۔ 600 سے زیادہ عام شہری بھی ذہنی درندگی کا نشانہ بنے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جان بچائی لیکن انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ جنگ جیتنے سے متعلق ایرانی سپریم لیڈر کا بیان جھوٹ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران نے جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو رہبر اعلیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا بند کریں۔ ان کے رویے نے رہبر اعلیٰ کے لاکھوں پیروکاروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ غزہ میں جنگ بندی ایک ہفتے کے اندر ممکن ہے، امریکی صدر غزہ میں آئندہ ہفتے سیز فائر کے لیے پرامید، کہتے ہیں غزہ میں امن قائم کرنے کے قریب ہے، صورتحال خوفناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر خوش، کہا جنگ خطرناک تھی، ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جنگ رکوا دی، شوئنگو اور روانڈا میں 30 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ، شوئنگو کے وفد نے بھی ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، امدادی مراکز پر موجود فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، 6 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسانے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ ہمیں امداد لینے والوں کو گولی مارنے کا حکم ملا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے صہیونی فورسز غزہ میں امدادی مراکز پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ 10 دن سے امدادی مراکز پر 300 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ٹینس کی 19 سالہ لڑکی کراچی میں دربدر، شوہر نے شادی کے 7 ماہ بعد ہی طلاق دے دی، ویزا بھی ختم ہو گیا، سندھیاری نے پولیس سے مدد مانگی، کہا اخراجات کے لیے رقم نہیں، واپس جانا چاہتی ہوں، ٹکٹ کا بندوبست کرا دیں۔ سندھا کی سوشل میڈیا پر لیاری کے نوجوان سے دوستی ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا میگا سینٹر بلو ایریا کا دورہ، شہریوں سے ملاقات، سہولتوں کا جائزہ لیا، شہریوں کا سینٹر میں دی گئی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا سینٹر آ کر خوشی ہوئی، شہریوں کو انتظار کی زحمت نہیں ہو رہی، جو خوشائند ہیں، شہریوں کے لیے ہر سطح پر آسانیوں کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ محسن نقوی نے چیئرمین نادرا اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا، مریم نواز کی جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی ہدایت، کہا ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا، دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے، عوامی ضروریات کا تعین کر کے بسیں دینا چاہتے ہیں، سب ضلع میرے لیے برابر ہیں، ترقی کے سفر میں یکساں مواقع اور سہولتیں ملنی چاہیے۔
محکمہ تعلیم پنجاب ARYB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM کو آگے بڑھانا آج کے مسائل کا حل ہے۔ پنجاب حکومت 2.5 ارب روپے سے STEM لیب بنانے جا رہی ہے۔ تمام رقم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فراہم کریں گی۔ سربیا کے وزیر اعظم کی پاکستان کو بلگریڈ میں ایکسپو 2027 کی خصوصی نمائش میں شرکت کی دعوت۔ سربیا میں تعینات پاکستان کے سفیر علی حیدر کی سربیا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ تعلقات میں بہتری اور معاشی تعلقات مضبوط کرنے پر بات چیت ہوئی۔ سربیا کے وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے درمیان معیشت، تعلیم، زراعت سمیت دیگر شعبوں میں کام کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ علی حیدر الطاف نے کہا پاکستان سربیا کو قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے۔ عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری۔ زائرین کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ زائرین کو گرمی اور ہب سے بچانے کے لیے اقدامات۔ دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے لیے یونس خان کی قیادت میں قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شاہد آفریدی، سرفراز احمد، مصباح الحق، شعیب ملک اسکواڈ کا حصہ۔ عبدالرزاق، شرجیل خان، کامران اکمل اور سعید اجمل بھی شامل۔ قومی ٹیم کا پہلا مقابلہ 18 جولائی کو میزبان انگلینڈ سے شیڈیول۔ پاک بھارت ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم چھا گئی۔ چائنیز تائپے کو شکست دے کر ایونٹ میں لگاتار دوسری کامیابی حاصل کی۔ 32 کے مقابلے میں 56 سکور کیا۔ قومی ٹیم کا تیسرا میچ کل میزبان جنوبی کوریا سے ہوگا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے جیولن تھرو کی عالمی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا 1370 پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس کے بعد کئی عالمی ایونٹ میں شرکت نہیں کی تھی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کی پہلی پوزیشن، اینڈرسن دوسرے اور جرمنی کے ویبر تیسرے نمبر پر موجود ہے۔